الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وكثير منهم فاسقون فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم سولہ ستمبر 2022 کو آج جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں ہم اور آپ جمعہ کے حوالے سے جمع ہیں۔ اس وقت ایک عجیب صورتحال ہے جس سے ہمارے ملک کے عوام دوچار ہیں۔ ایک طرف پورا ملک سیلاب اور اس کے اثرات میں مبتلا ہے، دوسری طرف پورے ملک میں عموماً اور ہمارے شہر میں خصوصاً کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر سے اطمینان سکون کے ساتھ نہیں نکل سکتا اور نہ ہی اپنے گھر میں اطمینان اور سکون کے ساتھ سو سکتا ہے۔ نہ گھر محفوظ ہیں، نہ بازار محفوظ ہیں، نہ سڑکیں محفوظ ہیں، نہ گلیاں محفوظ ہیں، نہ مرد محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں۔ ڈکیتیاں ہیں، لوٹ مار ہے، ایک طوائف الملوکی ہے، عوام بے دست و پا ہیں، بیچارے ہیں، جو ان ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہیں تنگ آمد بجنگ آمد مزاحمت کرتے ہیں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا کوئی ڈاکو ہتھے چڑھتا ہے تو اس کی ایسی درگت بنا دی جاتی ہے، کبھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، کبھی اینٹ اور روڑے مار مار کر اس کا کچومر نکال دیا جاتا ہے۔ ڈاکو بھی انسان ہے، مگر اپنے مقام اور مرتبے سے گرا ہوا ہے۔ مارنے والا بھی معصوم اور پاک نہیں ہے، مرنے والا بھی معصوم اور پاک نہیں ہے۔ لیکن
اعتدال اور میانہ روی سے ہٹ کر ہر فریق افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ڈاکو آتا ہے مال لوٹنے کے لیے، ذرا سا اسے شک ہوا فوراً گولی مار دی، جان بھی لے لی۔ پکڑنے والوں نے پکڑا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے مقتدرہ قوتوں کے حوالے کیا جاتا، لیکن وہ اسے کبھی ننگا کر دیتے ہیں، کبھی زندہ جلا دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ لیکن یہ معاشرہ اس انارکی کی طرف کیوں گیا؟ اس میں قصور عوام کا بھی ہے، اس میں قصور حکمرانوں کا بھی ہے۔ یہ ڈکے کوئی اور سیارے سے آنے والی مخلوق نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے، انسان ہے۔ ہمارے ہی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، ہم سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے بڑے ہو کر پھر وہ ڈاکو بن جاتے ہیں۔ آخر اس معاشرے کے اندر وہ کون سی کمی ہے جس نے انسانوں کو درندہ اور ڈاکو بنا دیا؟ وہ ہندو سکھ عیسائی نہیں ہوتے، بہت کم ہوں گے، وہ بھی ڈاکے ڈالتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ڈالتے، لیکن زیادہ تر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، لیکن ان کو نہ کسی کی جان کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ۔ اگر ان کے سامنے اللہ کا نام بھی رکھ دیا جائے تب بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے نام کی عظمت بھی نہیں ان کے دل میں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نام کی عزت، دوسرے کی آبرو، مسلمانوں کی جان کی حرمت، مال کی حرمت کی تربیت بچپن ہی سے نہیں دی گئی۔ یہ تربیت ذمہ داری تھی والدین کی۔ والدین نے بلی اور کتوں کی طرح بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے، اب وہ کیسے پلتے ہیں، کیسے بڑھتے ہیں، والدین کو کوئی سروکار نہیں۔ کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا ماحول کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں، والدین کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کوئی نظر نہیں ہوتی اپنی اولاد پر۔ پھر ان کے ایمان، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کے اعمال کی تربیت والدین کو خود نہیں آتی تو وہ اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ والدین کیا جانتے عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اخلاق کیا ہے، انسانی جان کی حرمت کیا ہے؟ اس معاملے میں والدین کے والدین کا قصور تیسری نسل میں جا کر سامنے آتا ہے۔ پھر جب وہ چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہے اس وقت بھی والدین خوش ہوتے ہیں، چلو کچھ تو لا رہا ہے، تحقیق نہیں ہوتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن عظیم نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ سرپرست اپنے ماتحت سے پوچھے کہ تو کہاں سے لا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے والدین غفلت کا شکار ہوتے ہیں، بالآخر وہ ایک دن ڈاکو بن جاتا ہے۔ اسے تربیت ہی نہیں دی گئی۔ دیکھو تربیت کا ثمرہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص
خدا نخواستہ تربیت کے باوجود وہ ڈاکو بن جائے، شیطان اس کو بہکا دے، یار دوست احباب اس کو بہکا دے، وہ ڈاکو بن جائے۔ پھر بھی ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ اپنے اس جرم کو جرم سمجھ کر اس سے پلٹ جائے، اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت، اللہ کی حرمت، اللہ کا خوف اس کے دل میں بیدار ہو جائے۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بزرگ ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ۔ والدین نے تربیت کی لیکن شیطان نے بہکا دیا، ڈاکو بن گئے، ڈاکے ڈالنے لگے۔ ڈاکو بنے لیکن تربیت تھی، دل و دماغ میں والدین کی اور اساتذہ کی۔ ایک زمانے تک ڈاکے ڈالتے رہے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر۔ ایک دن ڈاکے کے ارادے سے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، رات کو آدھی رات کا وقت تھا، کسی گھر کی دیوار پر چڑھے پھلانگنے کے لیے کہ اندر سے تلاوت کی آواز آئی۔ اس زمانے کے گھر بھی ایسے ہی تھے، ہمارے گھر سے تو ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہوگی، ڈراموں کی آواز آتی ہوگی۔ آدھی رات کو جو کہ مناجات کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ باتوں کا وقت ہے، فضیل نامی ڈاکو دیوار پہ چڑھتا ہے، گھر سے آواز آتی ہے تلاوت کی، کوئی تلاوت کر رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ وما نزل من الحق۔ اب ہم اس آیت کو کیا سمجھیں؟ وہ ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے دیوار پھلانگ رہا ہے، آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ فضیل کے کان میں آواز پڑتی ہے، ایک دم دل کانپ اٹھتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ وقت ابھی تک نہیں آیا؟ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے سامنے اللہ کی یاد ہو، اللہ کا نام آ جائے اور ان کے دل نرم ہو جائے، ان کے دل کانپ جائے، ان کے دل لرز جائے۔ ابھی تک یہ وقت نہیں آیا۔ فضیل کے کان میں آواز پڑی اس آیت کریمہ کی، ایک دم چیخ ماری، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، بے شک اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے کہ فضیل کے دل کی کایا اس آیت نے پلٹ دی ہے۔ آج کے بعد میرا رب سے وعدہ ہے کہ فضیل ڈاکے نہیں مارے گا۔ وہیں سے پلٹ گئے اور پھر وقت کے بہت بڑے ولی بنے، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ۔ تربیت کسی نہ کسی وقت جا کے اثر دکھلا دیتی ہے۔ ماں باپ نے قرآن سکھایا، تبھی تو اسے پتہ چلا کہ الم یأن للذین آمنوا کا کیا مطلب ہے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کا کیا مفہوم ہے۔ آج ہمارے والدین نے ہی تربیت کی ہے اپنی اولاد کی، انہیں خود قرآن نہیں آتا تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ وہ خود ایمان اور عقائد سے ناواقف ہے، پھر ڈاکو نہیں بنیں گے، کیا ولی بنیں گے؟ پھر ہم سے ڈاکو ہی پیدا ہوں گے، اولیاء نہیں پیدا ہوں گے۔ ایک شخص بوئے افیون اور امید کرے کہ اس سے گندم نکلے گی، گندم پیدا ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے؟
بھائی اگر افیون کی کاشت کی ہے تو افیون ہی نکلے گی، آپ نے جس جہالت کی کاشت کی ہے وہی جہالت نکلے گی۔ آپ نے دین نہیں سکھایا، بے دینی کی کاشت کی ہے، تخم ریزی کی ہے، نکلے گی بھی وہی۔ تو جہاں حکمرانوں کا قصور ہے وہاں ہم عوام کا بھی قصور ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، پھر کوستے ہیں حکمرانوں کو۔ ٹھیک ہے، ڈاکوؤں کے پیدا کرنے میں مہنگائی کا دخل ہے، حکمرانوں کی نااہلی اور کرپشن کا دخل ہے، کوئی شک نہیں کہ اتنی حد تک مہنگائی کر دی کہ ہر شخص ڈاکہ ڈالنے پر مجبور ہو گیا، یہ قصور ہے۔ لیکن کیوں نہ ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ اگر وہ بھوک سے مر بھی جاتے تب بھی حرام مال کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، حرام مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ کیوں نہ ہم نے ایسی اولاد کی تربیت کی؟ وہ بھوک سے مر جانا گوارا کر لیتے، مردار کھانا گوارا کر لیتے، مرے ہوئے کتے اور بلیاں کھانا گوارا کر لیتے، مگر وہ حرام کی طرف نظر نہ اٹھاتے۔ اگر تربیت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں تو آج مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کو بہانہ بنا کر ڈاکے کے لیے نکلنے والے لوگ، ان کا ایمان انہیں جھنجھوڑتا کہ نہیں، جا کے کسی کچرا کنڈی میں مرے ہوئے کتے کو تلاش کر کے وہ کھا لو، وہ بہتر ہے اس سے کہ تم جا کے کسی کا مال لوٹو اور کسی کی جان لو۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تو مجبوری کی حالت میں خنزیر بھی جائز کر دیا ہے، فمن اضطر فی مخمصۃ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بار بار فرمایا۔ تو خنزیر بھی حلال ہے مجبوری کی حالت میں، تو پھر ایسے وقت میں انسان دوسرے کے مال اور جان کو کیسے لوٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نااہلی ہمارے حکمرانوں کی ہے، انہوں نے ملک کو سود کی دلدل میں پھنسا کر مہنگائی کے عذاب میں قوم کو اتنا مبتلا کر دیا کہ اب قوم کے بچے ڈکیت بن رہے ہیں، ڈاکو بن رہے ہیں۔ محمد ابن قاسم بننے کے بجائے، غازی علم الدین شہید بننے کے بجائے، صلاح الدین ایوبی بننے کے بجائے، وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے میری ماں ہے یا بہن ہے یا میرا بوڑھا بزرگ، میرا بزرگ ہے، وہ سب کی جان اور سب کی دولت کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، مال حلال سمجھ کر، شیریں مادر سمجھ کر انہیں لوٹنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ یہ قصور والدین کا ہے، حکمرانوں کا ہوگا اور ہے، لیکن ڈکیت کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں، مسلم معاشرے میں؟ ابتدا تخم ہم نے کاشت کی ہے، بیج ہم نے بویا ہے، اور اس کے بعد اسے پانی حکومت نے دیا ہے کہ سود اور مہنگائی کی دلدل میں مبتلا کر کے قوم کو ڈاکو بنا دیا۔ اور پھر ڈکیتیوں کے بعد، یہ تو ڈاکو بننے سے پہلے کی بات ہے، قرآن نے ہر قسم کا علاج بتایا، ڈاکو بننے سے پہلے بھی، ڈاکو بننے کے بعد بھی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ اللہ نے معاشرے سے ڈکیتیوں کو ختم کرنے کے لیے، ڈاکوں کو ختم کرنے کے لیے جزا اور سزا کا ایک بہترین نظام نازل کیا ہے۔ ہم ناشکروں اور ناقدروں نے اس قانون کی قدر نہیں کی۔ آج کوئی شخص محفوظ نہیں ہے جو اللہ کے قانون کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کو اس کی جان کی بھی پرواہ نہیں، اس کے مال کی بھی پرواہ نہیں۔ ہم نے اللہ کے قانون کو پاؤں تلے رون دیا، اس حد کو اس سرزمین پر 70 سال سے نافذ نہیں ہونے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے آج ہم گھر سے نکلتے ہیں
آج ہم بینک سے نکلتے ہیں، آج ہم ATM مشین سے نکلتے ہیں تو ہمارا دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہم پر ڈاکو حملہ آور ہوں اور ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ کر چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکوؤں کے حوالے کر دوں گا اگر تم میرے نظام کی، میرے قانون کی، میرے احکام کی پاسداری نہیں کرو گے، ان کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو پھر مجھے بھی تمہارے نہ مال کی پرواہ ہے نہ جان کی پرواہ ہے۔ یاد رکھو آج ہماری جانیں سستی ہو گئیں، ہمارے مال سستے ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے جزا و سزا کا، حدود کا وہ نظام جو اللہ نے قرآن میں اتارا تھا، ہم نے اسے ظالمانہ سمجھا، ہم نے اسے وحشیانہ سمجھا، ہم نے اسے درندگی سمجھی، اللہ نے ہم پر یہ درندے مسلط کر دیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے تکوینی نظام ہے اللہ کا۔ جب کوئی قوم اس حد تک پستی میں چلی جاتی ہے کہ اللہ کے قانون کو قانون نہیں سمجھتی، انگریز کے قانون کے لیے تو ہم سب مستعد ہیں، الرٹ ہیں، بھئی میں قانون کا محافظ ہوں، اور اللہ کے قانون کو تو قانون کی نظر سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ انگریز کے کفری قانون کے لیے تو ہر شخص مستعد ہے، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو کہ کفر ہے، جو کہ شرک ہے، جو کہ طاغوت ہے، جو کہ گمراہی ہے، جو کہ ارتداد ہے، لیکن اس قانون کے لیے، حفاظت کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جی میں قانون کا محافظ ہوں، اور اللہ کے دین میں جو قوانین ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوئی تیار نہیں، انہیں قانون ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا تمہارا قانون تمہیں بچا لے، تمہارا قانون تمہاری حفاظت کر لے، میں دیکھتا ہوں کیسی حفاظت کرتا ہے تمہاری۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی شعور عطا فرمائے اور ہم عوام کو بھی شعور عطا فرمائے۔ ایک طرف ملک میں سیلاب ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں اور عبرت حاصل کرنے والا کوئی نہیں، نہ حکمران، نہ عوام، اور نہ یہ ڈکیت۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دل لرز جاتے، دل کانپ اٹھتے، فضیل ابن عیاض کی طرح، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ آفتیں، یہ مہنگائیاں، یہ خوف، یہ بے روزگاری، یہ عذاب کافی نہیں تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے دل لرز جاتے، ہمارے دل موم ہو جاتے، ہمارے دل آج بھی سنگ کے سنگ ہیں، پتھر کے پتھر ہیں، ان عذابوں کے باوجود ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اور پھر ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا۔ ہماری طرف سے خیر جائے گی تو اس کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے، ہماری طرف سے خیر جائے گا تو اس کی طرف سے خیر آئے گا، اس کے ہاں بدلے کا قانون ہے، اس کے ہاں بدلے کا قانون ہے۔ اگر زمین سے شر جائے گا تو اس کی طرف سے خیر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری حالت زار پر رحم فرمائے، اور پھر بھی کیا کریں، دعا کے سوا ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم پھر بھی یہی دعا کریں گے، یا اللہ ان ڈکیتیوں سے اس قوم کو نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔